یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہوگا کہ جس سے روزے دار داخل ہو سکیں گے اور روزے داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر، اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر، اور میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ انیل انصاری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اور جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو میں حاجی ناصر یامین صاحب سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ جی بہت شکریہ پیش کر رہا ہوں کہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلے لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلے لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور چلتے ہیں مہمانوں کے تعارف کی جانب۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل قائم خانی صاحب، جو گورنر ہیں روٹری انٹرنیشنل اور ایکس ناظم ہیں ڈسٹرکٹ عمرکوٹ سمارو سے۔ آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ تھینک یو۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ہماری اس سحری ٹرانسمیشن کی شان، جان، آن اور پاک میمن ویلفیئر کے سی او جناب اشرف میمن صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، ماشاءاللہ، ہیرو بن کر آئے ہیں۔ ویسے تو ہیں آپ ہیرو۔ وہ کمپیٹیٹر تو آپ کو دیکھ کے کرتے ہیں نا ہم لوگ، کے ماشاءاللہ ینگ آدمی ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ کتنا قریب جا سکیں آپ۔ کیا بات ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، سدا بھر اسی طرح جوان رکھے۔ اور ویسے اب تک آپ بتاتے نہیں سدا بھر جوانی کا راز کیا ہے، میں کئی دفعہ آپ سے پوچھ چکا ہوں۔ اصل میں آدمی جو کسی بھی عمر میں ہو یا کسی بھی خیال میں ہو، اس کو توکل میں رہنا چاہیے، صبر میں رہنا چاہیے، وہ ہمیشہ آدمی اپنے آپ کو اچھا پائے گا۔ جو فکرات میں رہتے ہیں، چھوٹی سی بات کو بڑی بات سمجھتے ہیں، تو وہ پھر ہمیشہ ان کے چہرے پہ، ان کے رویوں سے بات جو ہے نا بے سکونی، تو وہ پھر عمر بھی جاتی ہے اور صحت بھی جاتی ہے۔ بالکل، تو صبر اور شکر، توکل جو ہے آدمی کو ہمیشہ توانا رکھتا ہے۔ کیا بات ہے، آج راز بتا دیا اشرف بھائی۔ ہاں، راز ہے ایک۔ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہماری فیمیل گیسٹ ہیں سمن خان، جو فیشن ڈیزائنر ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آر پروگرام۔ وعلیکم
اور ماشاءاللہ سے اینکر پرسن بھی ہیں. ماشاء اللہ. سمن صاحبہ آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ آپ فیشن ڈیزائنر بھی ہیں اینڈ اینکر بھی ہیں, ہوسٹ بھی ہیں, تو آپ نے یہ ملٹی ٹاسکنگ فیلڈز جو ہیں وہ کیا سوچ کے چنی, اور جو آپ ایک ویمن امپاورمنٹ کی ایگزامپل بھی ہیں, تو آپ کو کیسے فیل ہوتا ہے کہ آپ ایک خود مختار خود اختیار خاتون ہیں اور معاشرے میں جو ہے وہ ایک اپنی ایک فائنینشیل انڈیپینڈنس کے ساتھ رہتی ہیں, تو اس بارے میں آپ نے کیا سوچ کے آپ ان 3 فیلڈز کی طرف آئیں؟ پہلے میں بتاتی چلوں میں بیوٹیشین ہوں بائی پروفیشن. اچھا پروفیشن جب میں نے جوائن کیا تو اس کے بعد مجھے موقع ملتے گئے سیکھنے کے بھی سکھانے کے بھی. میں نے کوشش کری کہ اپنے ساتھ لوگوں کو چلاؤں, اپنی ٹیم کو چلاؤں, اپنی ورکرز کو, اور ان کو میں نے فری آف کاسٹ ایز اے ورکر بھی رکھا, اور میں سکھاتی بھی گئی اور سیکھتی بھی گئی. اچھا میں ابھی بھی اسٹرگلر ہوں اور ابھی بھی سیکھ رہی ہوں. اور اس کے بعد یہ کہ مجھے شوق تھا ہوسٹنگ کا بھی, اینکر کا بھی, اینکرنگ کرنے کا. تو بیسیکلی میں ایک چینل پہ اینکر بھی ہوں, میں چینل کا نام نہیں لوں گی, اور فیشن ڈیزائنر بھی ہوں ماشاءاللہ سے, اور کوشش کرتی ہوں کہ عربک تھیم کو لے کے چلوں. تو میرے جتنے بھی تمام آؤٹ فٹس ہوتے ہیں نا ایک تھیم کی طرح ہوتے ہیں, میں تھیم لے کے چلتی ہوں. اور جو ماڈلز ہوتی ہیں نئی ان کو کوشش کرتی ہوں کہ ان کو جہاں پہ کام نہیں ملتا میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو فیلڈ پہ میں کام دوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل ہوتی ہے, جو نئی ماڈل ہوتی ہے ان کو موقع نہیں ملتے کام کرنے کے. تو میری کوشش ان کو موٹیویٹ بھی کروں, اور اس طریقے سے مجھے بھی موٹیویشن ملتی ہے. میں پروموٹ بھی کرتی ہوں اپنے فیشن انڈسٹری کو بھی, اور بیسیکلی میں ایک چیئر پرسن بھی ہوں فیشن کمیٹی کی. تو ان سب چیزوں کو لے کے میں چلتی رہتی ہوں. کیا بات ہے ماشاءاللہ, زبردست. اچھا ڈراموں سے فلموں سے آفر آئی آپ کو؟ میں نے کوئی ڈراموں میں کام کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ, زبردست. چلے ماشاءاللہ, اس کے بارے میں جی بتائیے کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ تجربہ بہت اچھا رہا, بٹ یہ کہ دیکھیں اس میں ٹائم ٹیکن بہت ہوتا ہے, ہم لوگ کو بہت ساری چیزیں بھی کرنی ہوتی ہیں, لیکن مجھے ایک شوق ہے تو میں شوق کے لیے کام کرتی ہوں. ٹھیک, چلے ہماری بیسٹ وشیز آپ کے لیے ہیں کہ آپ اچھے اور بڑے ڈراموں میں جو ہے وہ نظر آئیں. اچھا آپ نے ڈرامے بھی کیے ہیں, فیشن ڈیزائنر بھی ہے, اینکر پرسن بھی ہے, ان تینوں شعبوں میں سب سے مشکل کیا ہے؟ سب سے مشکل جو ہے ڈرامہ ہی ہے, سب سے مشکل ڈرامہ میں کام کرنا ہے, کیونکہ ہاں اکثر ڈرامے ہوتے رہتے ہیں, جس کو دیکھو ڈرامے کرنے شروع کر دیتا ہے. ہماری لائف ایک ڈرامہ نہیں ایک فلم ہے. جی بالکل بالکل. اشرف بھائی کچھ سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ ہاں, میں اصل میں یہ جو ایکسپیرینس ہے نا ان کا, وہ اس طرح سے مختلف فیلڈ میں مختلف لوگ ہوتے ہیں, اور ہر فیلڈ کی اپنی ایک سائیکی ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ بیوٹیشن کا جو کام کر رہی ہیں اس میں تو لیڈیز اسپیشلی ان کے ساتھ مینجمنٹ ہوتی ہوگی. اب یہ جو اینکرنگ ہے اس میں تو پورا عوام پبلک ہوتی ہے اور اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ مجھے لگتا ہے سب سے مشکل کام ہے. ڈرامہ تو آپ کا اسکرپٹ ہے وہ پڑھ رہے ہیں آپ اور اس کو کر لیتے ہیں, وہ محنت وہ ٹائم وہ تو لگتا ہی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اینکر جو ہے وہ زیادہ واسٹ, اس کی نالج, اس کا اپنا لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا وہ سب سے مشکل کام ہے. اچھا لیکن کیونکہ شوق ہے نا آپ کا تو اس لیے آپ کو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, یہ بات میں محسوس کرتا ہوں. اچھا کیا میں بات کر رہا تھا کہ جو فلموں یا اداکاری کی جو بات ہے نا, اس کے لیے تو واقعی میں بڑا ٹائم دینا پڑتا ہے, ڈیووشن زیادہ ہوتی ہے. اچھا پھر ارننگ کرنی ہوتی ہے جس کو, تو اس کو تو ایک ہے کہ بڑا فنکار ہے تو اس کو تو پے اچھی مل جاتی ہے. وہ جو چھوٹے رول ہوتے ہیں یا میڈیم رول ہوتے ہیں ان کا ٹائم زیادہ لگتا ہے اور اتنے پیسے نہیں ملتے. اب کیونکہ خواتین سب چیزوں کو دیکھ رہی تھی, سب سے پہلے ان کا پرائرٹی کیا ہوتی ہے کہ ارننگ کتنی آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائرٹی ان کی جو ہے بیوٹیشین کا ہی سب سے بڑا کام ہے, جس پہ یہ زیادہ میرے خیال میں کام کرتے ہیں. دیکھیں آپ کی طرف سے میں نے یہ بات کر دی. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, بالکل صحیح اچھا بات. اشرف بھائی ماشاءاللہ پوری پی ایچ ڈی کی ہوئی آپ کی جو تحقیق ہے ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے ڈراموں کے حوالے سے. نہیں, اصل کیا ہے کہ آپ اور ہم جس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا, ہر طرح کے آدمی ہمیں کمیونیکیٹ ہوتے ہیں. اچھا تکالیف, جیسے بھائی بیٹھے ہیں ابھی میں ان سے بات کروں گا تو اب یہ ویلفیئر کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں, کیونکہ دیکھیں پیسے سے کام نہیں ہوتا, اس میں کمٹمنٹ ہے. جتنی لیبر ہمیں ویلفیئر کے حوالے سے کام کرنا ہو, تنقید ہوتی ہے. جو پیسہ ہم اپنا خرچ کرتے ہیں یا لوگوں کا خرچ کرتے ہیں, بہت سے لوگ کرتے ہیں نا, کم لوگوں سے لیتے ہیں پیسے, کچھ اپنا کر رہے ہو, لیکن ان کو ہمیشہ دو تلوار دھاری اس میں رہنا پڑتا ہے. ہمیشہ ان کو کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہے, کتنا بھی سنسیئر ہو, کتنا بھی محنت کر رہا ہو, کتنا ایمانداری سے اپنے کام کو نبھا رہا ہو, لیکن سب سے مشکل کام ہے اس کو, وہ جو کہتے ہیں نا پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں, تو خوشبو تو پھولوں کی ہے لیکن وہ کانٹے جو زخمی کرتے ہیں نا, وہ سمجھ لو دل چیر جاتے ہیں کہ اتنی محنت کرنے کے بعد سننے کو ملے. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ تو یہ چیزیں آپ اور ہم دیکھتے ہیں, آپ اتنا کچھ کرتے ہیں لوگوں کا, پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے. میرے جیسا آدمی آپ کو کہتا ہے کہ یہ آپ کیا کر بیٹھے,
وہ آپ کی سنسیئرٹی, آپ کی آنیسٹی کو نہیں دیکھ رہا. موقع علاقے کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بہت سی چیزوں میں ہمیں اپنی سی کوشش تو آدمی کرتا ہے, لیکن بہت سی چیزیں ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہم, تو وہاں جا کے مشکلات آ جاتی ہیں. ابھی مثال کے طور پہ ہم پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی ٹائم پہ ہو جائے, ایک بات ہے, تو کبھی کبھی کوئی ریئر لائٹ چلی گئی یا کوئی مین آدمی نہیں آیا, تو اس کو ریئلائز تو وہی آدمی کرے گا جو اس کو دیکھ رہا ہے. تو یقیناً ہم اور آپ اس فیلڈ میں ہوتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم اس کو فیس کرتے ہیں. تو الحمدللہ وہ ہنستے کھیلتے, کیونکہ یہ ایکسپیرینس میں ہے نا کہ غصہ یہ اپنے آپ کو جو ہے ٹارچر دینا, تو وہ پھر پریشان زیادہ آدمی ہوتا ہے, تو اس کو اس ماحول سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, اور یہی ہماری یہ ایکسپیرینس کی بات ہے. جی شکیل قائم خانی صاحب سے میں کچھ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا تعلق روٹری انٹرنیشنل سے ہے اور آپ وہاں پہ گورنر ہیں, تو آپ کا وہاں کیا رول ہوتا ہے؟ بیسیکلی گورنر کا رول تو یہ ہے کہ وہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ جو ہے, جس طرح میرے پاس سندھ اور بلوچستان ہے, تو میں جو روٹری انٹرنیشنل کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہوں یہاں پر. اور یہاں پر ہمارے انسانیت کی فلاح و بہبود کی پروجیکٹس ہیں جو ہم لوگ مختلف علاقوں میں مختلف فیلڈز کے اندر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا بیسیکلی 7 ایریاز کے اندر جو ہے ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی میں 2-4 پروجیکٹس کا ذکر کرنا چاہوں گا. کچھ تو میں نے اس سے پہلے کر دیا تھا, لیکن ایک ہم جو پانی, صاف پانی, جی یہ انسان کی زندگی کے لیے ایک بہت اہم حصہ ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ RO پلانٹس وغیرہ لگا رہے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے 30 RO پلانٹس جو ہے مختلف سندھ کے علاقوں کے اندر لگائے ہیں, جس میں ہم لوگ مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اس میں ہم مشینری انسٹال کر کے دیتے ہیں اور کنسٹرکشن ہم لوگ کرتے ہیں, اور اس کے رننگ ایکسپینسز جو بھی ہوتے ہیں وہ سیلانی ویلفیئر جو پے کر رہی ہوتی ہے. اس سیلانی کو ہم لوگ پارٹنر کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ تاکہ ہمارے جو بھی پروجیکٹس ہوں, جو بھی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے کر رہے ہوں, تو وہ ہمارا سسٹین ہو جاتا ہے. تو کیونکہ اگر ہم لوگ کسی علاقے میں اگر RO پلانٹ لگا دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ چند سال چلنے کے بعد یا چند دنوں چلنے کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جب ایک پارٹنر ہمارا بن چکے ہیں سیلانی, تو وہ اس کو رننگ ایکسپینسز برداشت کر رہے ہیں, تو اس لیے ہمارا سسٹینیبل پروجیکٹ ہوتا ہے. اچھا, آپ کے ایک موبائل ایجوکیشن لائبریری کا بھی پروجیکٹ ہے ان کا روٹری انٹرنیشنل کا, اور آپ لوگوں کے جو ایک گورنر ہوتا ہے, میرا جہاں تک مجھے نالج ہے کہ 10 اس کے انڈر میں جو ہے وہ کلبز ہوتے ہیں, تو اسی طریقے سے ہے یہ چیز؟ نہیں, بیسیکلی گورنر تو پورے ڈسٹرکٹ کے اسسٹنٹ گورنرز جو ہوتے ہیں. جی میں نے اپنے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں ڈپٹی گورنرز, پھر ایک ڈپٹی گورنرز کے پاس 2-4 جو ہے ہم لوگ اسسٹنٹ گورنرز ہوتے ہیں, اور ایک اسسٹنٹ گورنر کے پاس 7 سے 8 کلب ہوتے ہیں. تو پورے ہمارے جو ڈسٹرکٹ میں 107 کلبز ہیں جن کو میں ہیڈ کر رہا ہوں اس وقت. اور آپ کا ڈسٹرکٹ کون سا ہے؟ 3271 سندھ اینڈ بلوچستان. کیونکہ میں خود بھی اسسٹنٹ گورنر رہی ہوں روٹری انٹرنیشنل میں, اور جو ہمارا کہکشاں کلب ہے جس میں اقبال صاحب بھی ہوتے ہیں, تو میں اس کی پریزیڈنٹ بھی رہی ہوں. تو روٹری کے کافی جو ہے وہ کووڈ کے دوران جو ہے وہ ہیلتھ کے اوپر روٹری نے بہت زیادہ کام کیا, پولیو کے اوپر کام کرتے ہیں. اچھا, آپ ڈسٹرکٹ عمر کوٹ کے بھی جو ہے وہ ایکس ناظم رہے, تو اس میں آپ نے کیا کیا کام اپنے ایریا میں کیا؟ میں تو 2005 میں جو ہے وہ ناظم بنا تھا, تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ ایک اختیارات تھے ناظم کو. اب تو جو لوکل گورنمنٹ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت لوکل گورنمنٹ کے جو چیئرمینز ہیں ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو اس وقت ناظم کے پاس ہوا کرتے تھے. ناظم کے پاس اس وقت فنڈز بھی بہت زیادہ تھے, تو وہ ہم لوگ اس وقت جو کام کرنے کا مزہ تھا. اس کے بعد بھی میں نے الیکشن لڑے اور میں دوبارہ بھی جیت کر آیا تھا وہاں پر اپنے علاقے سے, لیکن جو کام کرنے کا مزہ ناظمی کے دور میں تھا وہ دوبارہ چیئرمین شپ کے دور کے اندر نہیں آیا, کیونکہ اس وقت فنڈز تھے تو لوگوں کی ہم خدمت زیادہ بہتر طریقے سے کر رہے تھے. بالکل, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں اور اختیارات میں کمی اور بیشی بھی ہوتی ہے. ماشاءاللہ سے آپ اپنی فیلڈ میں کافی اچھا کام کر رہے ہیں, اور ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے روٹری کے ساتھ کام کرنا, کیونکہ کافی ان کے جو ہیں وہ پروگرامز ہیں اور ایکسٹینسو لیول کے اوپر ہوتے ہیں. پھر لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے, اور عوام کے ساتھ یہ گراس روٹ لیول کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, میں نے جس طرح بتایا کہ روٹری بیسیکلی ایک سروس آرگنائزیشن ہے. ایک عام NGOز میں اور روٹری میں یہی ایک فرق ہے کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ جو ہے
وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جبکہ کسی این جی اوز کے آپ دیکھیں گے تو ان کے 40% جو بجٹ جو ہے وہ ان کے ایکسپینسز کے اندر خرچ ہو جاتے ہیں, جس طرح ان کی تنخواہیں ہوئے, آفیسز ہوئے, یا ان کی گاڑیاں ہوئے, فیول ہوا. لیکن روٹری کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. اگر میں پورے 2 ضلعوں کو یعنی 2 صوبوں کو ہیڈ کر رہا ہوں, یعنی سندھ اور بلوچستان کا میں گورنر ہوں, لیکن میرا اگر جب میں آفس کہوں تو میرا موبائل اور میری کار یہ میرا آفس ہے, یعنی ہمارے اخراجات نہ ہونے کے برابر ہیں. اور جبکہ روٹری کا ممبر ہر کوئی اپنے گھر سے پے کر رہے ہوتے ہیں, ہر ممبر ان کا فیس دیتے ہیں, اور وہی فیس ہمارے روٹری انٹرنیشنل کو جاتی ہے. پھر ہم اپنے پروجیکٹس بنا کر پیش کرتے ہیں روٹری انٹرنیشنل کو, اور وہی فیس جو ہے وہ ہمارے پروجیکٹس کے لیے 10 گنا ہو کر ہمیں مختلف پروجیکٹس کے اندر ملتے ہیں واپس پیسے. اچھا شکیل صاحب, کسی سیاسی جماعت سے بھی وابستگی ہے آپ کی؟ جی بالکل, میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے. ارے واہ زبردست, آپ کی پارٹی کے نکلے؟ پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ میں پہلے ویسے جو 93 میں سندھ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا ہوں, اور اس کی سندھ کونسل کا ممبر رہا ہوں. اور ابھی لاسٹ جو الیکشن ہوئے تھے اس میں نے جو کامیابی حاصل کی تھی پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ کی تھی. لیکن اب جب سے میری ذمہ داری روٹری کے اندر کو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو اس لیے میں نے تھوڑا سا سیاست میں بیک فٹ پر گیا ہوں, اور سوشل ایکٹیویٹیز میں تھوڑا آگے آ گیا. بالکل کرامت بھائی, آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے, ہر فیلڈ میں نظر آئیں گے, اور گراس روٹ لیول پہ نظر آئیں گے عوام کے ساتھ. بالکل ایسا ہی. اچھا شکیل صاحب یہ بتائیں, اتنی ساری پارٹی تھی, سب کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی ہی کیوں جوائن کی؟ میں بیسیکلی میرا سیاست کا آغاز میں نے جو 1988 میں کیا تھا, تو وہ سندھ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن. جی 88. سر سب کو عمر پتہ چل جائے گی آپ کی. میری عمر میں تو میں چھپاتا بھی نہیں ہوں. ارے واہ کیا بات ہے. میری عمر الحمدللہ اس وقت 55 ایئرس اولڈ ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے, درازی عمر عطا فرمائے. آمین آمین. تو 88 میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی تھی, اور وہ اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو ہمارے علاقے میں تشریف لائی تھیں, اور ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر ہی میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی تھی. کیا بات ہے محترمہ کی. اور اسی کے ساتھ شامل کریں گے ایک کلام. جی ایک خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں. کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا, کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا, کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. دساں کی میں مصطفیٰ دی سونی شان, دساں کی میں مصطفیٰ دی سونی شان, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن. پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سے پارا, پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سے پارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا, کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا, کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا, لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا, لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. چوتھویں دا چند تے عرشاں دا تارا, چوتھویں دا چند تے عرشاں دا تارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا, کر کے اشارہ سوہنا سورج موڑ دا,
करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा आपे चंद तोड़दा ते आपे चंद जोड़दा आपे चंद तोड़दा ते आपे चंद जोड़दा बिगड़ी बना दे मेरे नबी दा इशारा बिगड़ी बना मेरे नबी दा इशारा कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया यार एहो जिया कोई रब ने बनाया नहीं यार एहो जिया कोई रब ने बनाया नहीं दीद मेरे नबी दी रब दा नजारा दीद मेरे नबी दी रब दा नजारा कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा देंदे ने गवाही जर्रे जर्रे कोहे तूर दे देंदे ने गवाही जर्रे जर्रे कोहे तूर दे देख दे नसीबां वाले जलवे हजूर दे वेख दे नसीबां वाले जलवे हजूर दे आमना दा चंद ते हलीमा दा दुलारा आमना दा चंद ते हलीमा दा दुलारा कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पेश किया। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन शामिल करते हैं ट्रांसमिशन में एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये रहमते सहर है ये रहमते सहर है ये रहमते सहर